کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی. یہ وہ شخص ہے جو اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوا. اس سے زیادہ اعلیٰ خاندان اس روئے زمین پر کسی کا نہیں. تم بنتے رہو سید، بنو شیخ، بنو انصاری، بنو چودھری، جو بننا ہے وہ بن جاؤ، میرے نبی کے خاندان کا مقابلہ اس روئے زمین پر کسی کا خاندان نہیں کر سکتا. اس خاندان میں بھی سب سے اعلیٰ گھرانے میں پیدا ہوئے، اور سب سے اعلیٰ گھرانے میں بھی سب سے اعلیٰ نسب کے ہوئے. ہر چیز میں بلندی اور برتری، طاقت اتنی کہ مکہ کے بہت سارے بڑے بڑے طاقتور پہلوان کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے. کسی ہندو شاعر نے کہا تھا، مائیں جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال. کبھی کبھی ایسے بہادر پیدا ہوتے ہیں روئے زمین پر. مارنے والوں کو کبھی گالیاں نہیں دی، کبھی برا بھلا نہیں کہا، ان کی غیبت بیان نہیں کی. آج اگر ہمیں کوئی مار دے اور ہمیں موقع مل جائے تو یہ بات سمجھ لو ہم اس کا خاندان مٹانے چلے جائیں گے. یہ ہمارا اخلاق ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. مکہ سے پریشان ہو کر جب طائف کی طرف نکلے، طائف کے لوگوں نے اللہ جانے کن کن القاب سے پکارا. کسی نے کہا یہ مجنو ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا دیوانہ ہے، کسی نے کہا پاگل ہے. اوباشوں کو پیچھے لگا دیا، کہا اسے پتھروں سے اتنا مارو کہ یہ زندہ واپس نہ جا سکے اپنے شہر کی طرف. اتنے پتھر برسائے گئے کہ جسم کے ہر حصے سے خون رس کر جوتیوں میں جا کر جمع ہونے لگا. تاب نہ لا سکے، زمین پر گر پڑے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دنیا کی تمام تعریفات و توصیفات، حمد، بڑائی و کبریائی اس ذات کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور ہمیں اس روئے زمین پر بھیجنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. دنیا کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بے شمار درود و سلام ہو، خصوصاً اس ذات اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وہ ذات مقدسہ، وہ مطہرہ، وہ مبارکہ ہے جس نے
اپنی امت کے لوگوں کو ہر معاملات میں جینے کا ہنر سکھلایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ہماری ذمہ داریاں۔ بڑا عجیب لگتا ہے کہ نام، ذکر، بات اس اعلیٰ اخلاق والے کی جس کا مقابل، جس کا ثانی اس روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگر اللہ رب العالمین نے یہ بات نہ کہی ہوتی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو شاید دنیا کا کوئی عالم دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو، اخلاق کو بتا کر امت محمدیہ سے یہ نہ کہتا کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے محبوب کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم اپنی برائیوں کو، اپنی کمیوں کو، اپنی خرابیوں کو، اپنی آپسی رشتہ داریوں کو، اپنے معاشرتی زندگی کو ہم بدلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اسی لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کائنات کا وہ امام جسے پوری دنیا نے، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ مسلمان انہیں اپنا نبی مانتے ہیں، اس لیے میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے مسلمان تو ان کے جانثار ہیں، ماننے والے ہیں، ان پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، اس لیے مسلمانوں نے یہ بات لکھی۔ دنیا کے تمام مورخین، مصنفین اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی کہ اس روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہو جانے کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا ایسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ معاملات کے مالک تھے کہ ان جیسا اس روئے زمین پر اب کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، احسن منک لم ترکت عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے محبوب، تیرے حسن کو کیا بیان کروں، تیری سیرت میں لوگوں سے کیا بیان کروں، کیا کہوں ان سے۔ تیرا عالم تو یہ تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ تو اللہ کے سامنے کھڑا تھا اور رب سے کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار عالم، مجھ کو ایسا بناتا چلا جا۔ تو کہتا چلا گیا اور رب بناتا چلا گیا۔ کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا، مضف الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد عطا فعجزنا عن نظرائہ۔ زمانے بیت گئے، ماؤں نے ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں کیا۔ جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کے بعد یہ لکھا مورخین نے کہ قیامت تک اب ایسا کوئی دوسرا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ ان کے صحابہ ان کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں تو دنیا حیران رہ جاتی کہ آخر وہ کون سی ذات اعلیٰ ہے کہ جس کے بارے میں جو چیزیں لکھی گئیں وہ حرف بحرف سچی ثابت ہوئیں۔ کسی شاعر نے ان کے بارے میں کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگ توئی قصت مختصر۔ کہ اس روئے زمین پر میرے محبوب کی ذات ایسی ہے کہ ان کی تعریف کیا کیا بیان کی جائے۔
قصہ یہ ہے، اور بہت تھوڑے سے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ میرے نبی اس روئے زمین پر ان کا اخلاق، یہ قرآن پڑھو، پورا کا پورا قرآن یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیا رنگ تھا، کیا ڈھنگ تھا، کیا چال تھی، کیا معاملات تھے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لو کہ اگر جنت میں لے جانے کے لیے کوئی چیز سب سے پہلے ضروری ہے تو وہ کلمہ توحید ہے، اللہ کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی چیز انسان کو جنت میں لے جائے گی تو اس کا اخلاق ہے۔ اسی لیے ہمارا اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ اخلاق بہتر ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے جانتے ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کفار سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیسے تھے، اخلاق اچھا ہونے کے لیے ضروری کیا ہے، کفار مکہ نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا پایا ہی نہیں، ہم نے جب بھی تجربہ کیا ہے تو یہ جانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں۔ ہرقل کے بادشاہ نے ایک بار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر بھیجا کہ تم مذہب اسلام میں آ جاؤ، دائرہ اسلام میں آ جاؤ، مذہب اسلام قبول کر لو، تو اس کو نہیں معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، دعوت کیا ہے۔ اس نے مکہ کے لوگوں کو تلاش کیا کہ کوئی ہمارے شہر میں مکہ کا کوئی آیا ہے، تو پتا چلا کہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ابو سفیان یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کو بلایا ہرقل نے اور پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتا ہے یہ شخص تم سے؟ ابو سفیان کا بیان ہے وہ حالت کفر میں تھے، یقولو، انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم سچی بات کرو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو۔ اخلاق بہتر ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم سچے ہوں۔ اور کیا کہا جانتے ہو؟ اور کہا کہ یہ ہم سے کہتے ہیں پاک دامنی اختیار کرو، صلہ رحمی اختیار کرو۔ یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم بات بات پر جھوٹ بولنا اپنا شیوا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بات بول کر کوئی کہیں سے نکل جاتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بڑا اعلیٰ کام کیا ہے، دیکھو میں اپنے آپ کو بچا لے آیا، اپنے خاندان والوں کو بچا لایا، اپنے گھر اپنے رشتہ داروں کو بچا لایا، چاہے وہ پولیس والوں کے ہاں جھوٹ بول کر ہو، معاشرے میں جھوٹ بول کر ہو، پنچایت میں جھوٹ بول کر ہو، یا کورٹ کچہری میں جھوٹ بول کر ہو۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں نے بڑا کام کر دیا ہے، لیکن یہ اخلاق کی گری ہوئی حرکت ہے۔ اگر کوئی شخص ہم میں جھوٹا ہے تو یہ بات جان لو اس کا اخلاق اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انسان پاک دامن ہو، اس کی پاک دامنی کی معاشرہ گواہی دیتا ہو کہ ہاں ہمارا یہ نوجوان پاک دامن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی فحش کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کوئی فحش بات کرتے ہوئے ہم نے سنا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں کوئی گناہ کر کے آتے ہیں تو فخریہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لو، جو شخص
گناہ میں ملوث ہو اور گناہ کی باتوں کو بیان کرتا ہو، یہ اعلیٰ اخلاق کی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جود و سخا ہونا چاہیے کہ وہ سخی ہو، فیاض ہو۔ بخیل آدمی اعلیٰ اخلاق کا کبھی بھی یہ حامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی بیان کیا، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، دونوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کبھی اگر کسی نے کسی چیز کا سوال کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نہیں کہا، یا تو اسے عطا کر دی یا کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، بعد میں آنا، اس کو لے جانا۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے، بڑھیا عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اے میرے محبوب مجھے کچھ سامان دے دو، میں غریب ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ عطا کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم جاؤ، تم اگلے سال آنا، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دوں گا۔ بڑھیا جانے لگی، جب اس کے دل میں خیال آیا، وہ لوٹ کر آئی اور کہا اے میرے محبوب اگر اگلے سال آپ نہیں ملے تو، آپ کی وفات ہو گئی تو۔ یہ حدیث دو وجہوں سے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس عورت سے یہ بات کہلوا رہا تھا اس لیے تاکہ دنیا کے تمام مومنوں کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین سے جانے والے ہیں، وفات پانے والے ہیں، ان کا انتقال ہو جائے گا، اور ان کے بعد امامت اور خلافت کا کوئی حقدار ہوگا تو وہ صدیق اکبر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے نہیں پانا تو صدیق اکبر سے اس چیز کا مطالبہ کر لینا۔ انسان کو سخی ہونا چاہیے، بخیلی سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد انسان کے اندر عاجزی و انکساری ہونی چاہیے۔ تکبر، گھمنڈ، یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی شخص آ گیا چل کر تو ہمارا سینہ جو ہے چوڑا ہو جائے گا، کرسی پر بیٹھیں گے، ایک پیر پہ دوسرا پیر رکھ کر، ہاتھ پیچھے رکھ کر سرداروں کی طرح بات کریں گے۔ ہمارے دروازے پر اگر کوئی شخص آ گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے عزت دے کر اسے کرسی پر بیٹھائیں، اپنا زمین پر بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے۔ بڑے سخی اور فیاض باپ کے بیٹے تھے، دل بڑا کشادہ تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو شخص مذہب اسلام کی دعوت دے رہا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے، پہلے دیکھو تو صحیح کہ وہ شخص اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے یا نہیں، تب اس کے دین کو قبول کروں۔ گھر پہنچے، آواز دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کے لیے کہا، وہ اندر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حاتم کے بیٹے آئے ہیں عدی، حاتم تائی کے بیٹے آئے ہیں عدی۔ اپنی چادر کو اٹھایا اور زمین پر بچھا دیا اور ان سے کہا تمہارا باپ بھی نیک انسان تھا اور تم اس نیک انسان کے بیٹے ہو، عدی تم بھی نیک ہو۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ کائنات کا امام جس کے ایک ادنا سے اشارے پر صحابہ کرام اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں، اپنی چادر اپنے کندھے سے اتار کر میرے بیٹھنے کے لیے زمین پر بچھا رہا ہے، مجھے چادر پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور اپنا ننگی زمین پر بیٹھنے جا رہا ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق تھا میرے نبی کا۔ یہ دیکھ کر حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اعلیٰ اخلاق، یہ چیزیں پائی جانی چاہیے انسان کے اندر، تب انسان بنتا ہے، ورنہ جینے کو دنیا میں تو سب آئے، زندگی کسی نہ کسی طریقے سے گزار دیں گے۔ اس کے بعد رحم دلی ہونی چاہیے، انسان کا دل نرم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ پیدا ہوئے، ماں نے پیدائش کے پہلے دعا مانگ لیا تھا، اللہ اگر تو نے بیٹا دیا تو تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔
اور اللہ رب العالمین نے انہیں حضرت انس عطا کیا اور انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا. 10 سال تک خدمت کی تھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہتے ہیں میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی اپنے لیے اف کا لفظ نہیں سنا. آج ہم اپنے نوکر کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, یہ ہمارا اخلاق. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ پوری زندگی میں کبھی اف نہیں کہا. انسانوں کو جانے دو, میرے نبی نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیا. معجزات نبوی میں سے ہے, ایک اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرنے لگا, اے میرے محبوب, میرا مالک مجھ سے بہت کام لیتا ہے, مجھے کھانا بھی نہیں دیتا ہے, آرام کا موقع بھی نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تم اپنے اونٹ سے زیادہ کام لیتے ہو, وہ آج مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا, اس سے کم کام لیا کرو, رحم کرو جانوروں پر بھی. یہ اخلاق میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور اعلیٰ اخلاق ہونے کے بعد آپ یہ بات سمجھ لو کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں میں رحم دل ہوں, میں بڑا سخی و فیاض ہوں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں. نہیں, آزمائش انسان پر کبھی کبھی آتی ہے. جب آزمائش آتی ہے, انبیاء کی زندگی تو پوری اللہ نے آزمائش بنا دی. ہم کبھی کبھی آزمائے جاتے ہیں, ہمارے گھر مہمان کبھی کبھی آتے ہیں, رشتہ دار مجبور کبھی کبھی ہوتے ہیں, دوست یار کبھی کبھی ضرورت کی چیزیں مانگتے ہیں, معاشرے میں کبھی کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنا اخلاق دکھانے کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی. یہ وہ شخص ہے جو اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوا. اس سے زیادہ اعلیٰ خاندان اس روئے زمین پر کسی کا نہیں. تم بنتے رہو سید, بنو شیخ, بنو انصاری, بنو چودھری, جو بننا ہے وہ بن جاؤ, میرے نبی کے خاندان کا مقابلہ اس روئے زمین پر کسی کا خاندان نہیں کر سکتا. اس خاندان میں بھی سب سے اعلیٰ گھرانے میں پیدا ہوئے, اور سب سے اعلیٰ گھرانے میں بھی سب سے اعلیٰ نسب کے ہوئے. ہر چیز میں بلندی اور برتری, طاقت اتنی کہ مکہ کے بہت سارے بڑے بڑے طاقتور پہلوان کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے. کسی ہندو شاعر نے کہا تھا, مائیں جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال. کبھی کبھی ایسے بہادر پیدا ہوتے ہیں روئے زمین پر. طاقت بے شمار, اعلیٰ خاندان, حسب و نسب, باعزت, سچے, شہرت, پورا مکہ ان کو اپنا امام ماننے کو تیار. نبوت کے آنے سے پہلے کی بات ہے. آپ سوچ لو, جب حجر اسود کو رکھنا تھا کعبہ میں, جہاں لگانا تھا جس کے لیے اختلاف تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے, یہ سارے سرداروں نے یہ کہا تھا کہ امین اور صادق آ گئے. یہ عزت تھی ان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیتے تو کوئی انکار نہیں کرتا تھا. لیکن جب نبوت ملی, یہ بات سمجھنے والی ہے مسلمانوں کی, جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. نبوت ملی, مکہ کی گلیوں میں جا کر لوگوں کو مذہب اسلام سمجھایا. لوگوں سے کہا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ کہہ دو, اللہ تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت عطا کر دے گا. مکہ کی گلیوں میں لوگوں نے گالیاں دی, مارا, برا بھلا کہا. راستے میں مکہ کی عورتوں نے کانٹے دار جھاڑیاں لا کر رکھ دی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھ جائے. اتنا مار کھاتے کہ خون سے کپڑے جو ہے وہ تربتر ہو جاتے. اپنے گھر آتے, ان کی بیوی ان کے کپڑوں کو اور زخموں کو صاف کرتی اور کہتی, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اے میرے محبوب, اللہ نے آپ کو جو حکم دیا آپ کرتے رہیے, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے. مارنے والوں کو کبھی گالیاں نہیں دی, کبھی برا بھلا نہیں کہا, ان کی غیبت بیان نہیں کی.
آج اگر ہمیں کوئی مار دے اور ہمیں موقع مل جائے تو یہ بات سمجھ لو ہم اس کا خاندان مٹانے چلے جائیں گے. یہ ہمارا اخلاق ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. مکہ سے پریشان ہو کر جب طائف کی طرف نکلے، طائف کے لوگوں نے اللہ جانے کن کن القاب سے پکارا. کسی نے کہا یہ مجنو ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا دیوانہ ہے، کسی نے کہا پاگل ہے. اوباشوں کو پیچھے لگا دیا، کہا اسے پتھروں سے اتنا مارو کہ یہ زندہ واپس نہ جا سکے اپنے شہر کی طرف. اتنے پتھر برسائے گئے کہ جسم کے ہر حصے سے خون رس کر جوتیوں میں جا کر جمع ہونے لگا. تاب نہ لا سکے، زمین پر گر پڑے، غشی تاری ہو گئی. زید بن حارثہ ساتھ میں تھے، پانی لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگاتے، زخموں کو دھوتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آسمانوں کا فرشتہ زمین پر کھڑا نظر آیا. جبرائیل علیہ السلام آگے پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، رب نے حکم دے کر بھیجا ہے کہ میرا نبی اگر کہہ دے کہ طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے تو پیسنے کا حکم ہے. اے میرے نبی، اے میرے محبوب، آپ کیا کہتے ہو؟ بولو، موقع تھا کہ نہیں تھا؟ ایک بات صرف یہ کہہ دینا تھا کہ اے جبرائیل، انہوں نے بہت ستایا ہے، ان سے میرا بدلہ لے لو. کیا کہا جانتے ہو؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. آج اگر ہمارا کوئی سگا رشتہ دار ہمیں ستا دے اور موقع مل جائے کوئی سپورٹ کرنے والا ہو، ہم اس کا وجود مٹا دیں گے. یہ ہمارا اخلاق ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ رشتہ دار ہے، برا بھلا کہہ دیا، کوئی بات نہیں، کہہ لینے دو، معاف کر دیتا ہوں اس کو. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن شاگردوں نے دین حاصل کیا وہ کیسے تھے؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات صرف بیان کر دیتا ہوں، شاید ہمارا بھی اخلاق اعلیٰ ہو جائے رشتہ داروں کو لے کر. جس دن ان کا انتقال ہوا، جبرائیل علیہ السلام روئے زمین پر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اہتزت عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. اے میرے محبوب، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. سعد ابن معاذ کی موت پر عام موت ہوئی تھی ان کی، کوئی شہید نہیں ہوئے، کسی جنگ میں شہادت نہیں ہوئی، اپنے بستر پر ان کی موت ہوئی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. جانتے ہو کیوں؟ صحابہ کرام نے پتہ لگانا چاہا آخر وجہ کیا تھی. وجہ صرف ایک تھی، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی رشتہ دار نے تکلیف پہنچائی، کسی دوست نے برا بھلا کہا، سن لیا کوئی میری غیبت بیان کرتا ہے، کوئی چگلی بیان کرتا ہے، کسی نے کچھ بھی کہا برا بھلا، سب کو معاف کر دیا. دل میں کینہ نہیں رکھا کسی کے لیے. یہ وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین ان سے اتنا راضی ہوا کہ ان کے نماز جنازہ میں بے شمار فرشتوں کو بھیجا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے پنجے کے بل سعد ابن معاذ کے جنازے میں چل رہے تھے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بہت کم ہیں، آپ اتنا ایسے کیوں چل رہے ہیں کہ جیسے لوگوں کی تعداد بہت ہو؟ کہا ہے عمر ابن خطاب، فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد سعد ابن معاذ کے جنازے میں ہے کہ پیر کا رکھنا دشوار ہے. وجہ کیا تھی جانتے ہو؟ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی یار، کوئی قبیلے والا، کوئی خاندان والا کوئی بری بات کہتا تھا، اس کو معاف کر دیتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ بات کریں گے تو یہ ہے کہ ہم سے زیادہ اچھا انسان اس گاؤں میں کوئی نہیں ہے، اس شہر میں کوئی نہیں ہے، ہم سب سے اعلیٰ خاندان کے. اور ہمارا کارنامہ اور ہمارا کردار یہ ہے کہ اگر ہمارا سگا داماد ہماری بیٹی کو تکلیف دے دے، جبکہ اگر وہ تکلیف دیا ہے بیوی کو، وہ
سہنے کا حکم ہے کہ تم اپنے شوہر کی کچھ باتوں کو سمجھو اور سہو. اگر کوئی وہ بات سخت بھی کہہ دیتا ہے تو اپنے شوہر کو مناؤ. لیکن باپ اور بھائی یعنی داماد کے سسر اور سالے جب تک اس کو مار نہیں لیں گے یا برا بھلا نہیں کہہ دیں گے ان کو صبر نہیں ہوگا. یہ رشتہ داریوں کا حال ہے. اور پھر اس کے بعد ہم سب سے اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی بہت ستایا. وہاں بھی چھوڑے نہیں. کبھی جنگ بدر, کبھی جنگ احد, اور الگ الگ طریقوں سے حملہ کرتے رہے. بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو قتل کیا. جس کو پکڑ لیتے اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے. جس دن مکہ فتح ہوا, جس دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں پر حکمرانی ملی کہ آج کائنات کا امام مکہ میں حکمراں بن کر داخل ہو رہا تھا, مکہ کے لوگ ڈرے اور سہمے تھے کہ ہم نے ان کے بھائیوں کو قتل کیا ہے, ہجرت کرتے وقت ان سے ان کی بیوی اور بچوں کو چھین لیا ہے, ان کا مال چھین لیا تھا. آج بدلے میں یہ میدان میں کھڑے کر